اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سورہ النساء کے 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سلسلے میں اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 43، اس میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں اس سے پہلے شراب اور جوئے کے بارے میں محض ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا تھا کہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ اب اگلے قدم کے طور پر شراب کے اندر جو خباثت، تشناعت اور برائی کا پہلو ہے اسے ایک مرتبہ اور اجاگر کیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تک نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز نہ پڑھا کرو۔ چونکہ شراب کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، لہذا بعض اوقات لوگ نشے کی حالت ہی میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے۔ اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں جب تک کہ تم شعور کے ساتھ سمجھ نہ رہے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا کہ بے سمجھے نماز مت پڑھا کرو، یعنی ایک تو مدہوشی کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا اور غلط سلط پڑھ رہے ہیں تو اس سے روکا جا رہا ہے، اور ایک یہ کہ سمجھتے ہی نہیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کہ فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی، ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے۔ اگر تم نے اپنی بیویوں سے مباشرت کی ہو یا احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو، ناپاکی ہو گئی، تب بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ غسل کر کے پاک نہ ہو جاؤ۔ الا عابری سبیل کے بارے میں بہت سے قول ہیں۔ بعض فقہا اور مفسرین نے اس کا یہ مفہوم سمجھا ہے کہ حالت جنابت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے، الا یہ کہ کسی کام کے لیے مسجد میں سے گزرنا ہو، جبکہ بعض نے اس سے مراد سفر لیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، آدمی کو تیز بخار ہے یا کوئی اور تکلیف ہے جس میں غسل کرنا مضر ثابت ہو سکتا ہے تو تیمم کی اجازت ہے۔ پاک مٹی لو، اس سے اپنے اعضاء کو جہاں پہ پانی لگانا ہے وہاں وہ مٹی لگاؤ۔ اسی طرح کوئی شخص سفر میں ہے اور اسے پانی دستیاب نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد آیا ہو۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو۔ فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ۔ فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ یعنی وہ تمام صورتیں جن میں غسل یا وضو واجب ہے، ان میں اگر بیماری غسل سے مانع ہو، اگر بیماری کی وجہ سے آپ غسل نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں لگا سکتے یا پانی دستیاب نہیں ہے، حالت سفر میں نہانا ممکن نہ ہو، وضو ممکن نہ ہو، قضائے حاجت یا عورتوں سے مباشرت کے بعد پانی دستیاب نہ ہو، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا جائے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب آگے اگلی آیات میں ایک مختصر سا خطاب اہل کتاب کے بارے میں آ رہا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 44 میں فرمایا الم تر الی الذین
اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب اللہ کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ کس طرح وہ ہدایت دیکھ کر گمراہی خرید رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بہک جاؤ۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جو بات بہت کھلی اور واضح ہو اور عام مشاہدہ ہو، زبان زد عام ہو اور اس قدر معروف ہو گئی ہو کہ گویا آپ نے اسے دیکھ لیا ہو، تو اس طرح کی بات بیان کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہاں ہم نے ان لوگوں کو تو نہیں دیکھا جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو دیکھا ہوگا اور کچھ کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں کتاب کا کچھ حصہ نصیب ہوا؟ تھے تو اہل کتاب، نازل تو ان پر پوری کتاب ہوئی تھی، لیکن ظالموں نے کچھ تو ویسے ہی گنوا دی، اور جو ان کے پاس بچ رہی اس کا حشر یہ کیا کہ اس پیغام کو وصول کرنے اور سمجھنے کی بجائے انہوں نے اللہ کی کتاب سے گمراہی ڈھونڈنا شروع کر دی، گمراہی خریدنے لگے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے خود بھٹکے ہوئے ہیں ایسے ہی ان کے ساتھ لگ کر تم بھی بھٹک جاؤ۔ دیکھیے، جب امت زوال کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کی ایک کھلی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو ہدایت کا سامان ہوتا ہے لوگ اس میں سے گمراہی نکالتے ہیں۔ یہی کتاب جو لوگوں کو آپس میں ملانے اور جوڑنے کے لیے، اخلاق سکھانے کے لیے، پیار محبت پیدا کرنے کے لیے، ایک عظیم عادلانہ معاشرہ پیدا کرنے کے لیے آئی تھی، توریت، مگر اس میں سے انہوں نے آیتیں نکالیں سحر کے لیے، جادو کے لیے، اور لوگوں کو میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے اسی میں سے عملیات نکال لیے۔ ایک پورا نظام ہے، مضمون ہے۔ اب تو آیات قرآنی کو بھی عملیات اور جادوئی سفلی اعمال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور دنیا جہان کے سارے گھٹیا اعمال اسی میں سے نکالے جا رہے ہیں۔ لوگ اشتہاروں میں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ حب اور بغض کا تعویذ ہوتا کیا ہے۔ یہ جادو ہے۔ ایک گھر میں آپ کی معصوم بھولی بھالی بیٹی، جس کو کچھ پتہ نہیں کہ دنیا میں گمراہی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، اسے کوئی چیز گھول کر پلا دی جائے اور اس پر خبیث روحیں مسلط کر دی جائیں اور اسے اغوا کر لیا جائے، اور کچھ عرصے کے لیے وہ ماں باپ کی عزت کا خیال کیے بغیر اپنی عزت، عصمت، عفت کا جنازہ نکالتے ہوئے وہ گھر سے نکل جائے، یہ کیا ہے؟ یہ حب کا تعویذ ہے، جس کے اشتہارات آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، پوسٹرز پر پڑھتے ہیں، بینرز پر پڑھتے ہیں، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ اب ایک بغض کا تعویذ بھی موجود ہے۔ میاں بیوی آرام سے چین سے زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں ایک خوبصورت سہانا چین کا ماحول ہے، میاں بیوی بچے پیار محبت سے رہ رہے ہیں اور خوشی خوشی جی رہے ہیں۔ خاندان کی وہ اکائی جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبوب رکھا ہے، اب بلا وجہ ان میں شیطانی اثرات پیدا کر دینا، ٹونے ٹوٹکے، جادو، سحر، بغض کے تعویذ دے کر ان میں نفرت پیدا کرنا، پھر روز کی جھک جھک اور مار پیٹ، اور آخر میں طلاق، پھر جدائی، یہ کیا ہے؟ یہ وہ پروفیسر صاحب اور وہ جو عامل اور کامل جو آپ کے ہاں بیٹھے ہیں اور جن کے ہاں بھیڑ لگی رہتی ہے، وہ جو بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ ہے وہ عمل جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساحر کو، تعویذ گنڈے، ٹونے ٹوٹکے کرنے والے کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، اس کو توبہ کرنے سے پہلے قتل کر دینا چاہیے۔ فرمایا کتاب ہاتھ میں ہے اور گمراہی خریدتے پھرتے ہیں، اور تم کو بھی ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں۔ جب امت زوال کا شکار ہو جاتی ہے تو اللہ کی کتاب کے صرف الفاظ رہ جاتے ہیں اور معنی اور معرفت غائب ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ اسلام میں سے صرف اس کا نام رہ جائے گا کہ یہ نام کے مسلمان ہوں گے، اور قرآن میں سے صرف اس کا رسم الخط رہ جائے گا۔ لوگ بڑی خوبصورتی سے اسے دیواروں پر لکھیں گے، اشتہاروں پر، ڈائریوں پر لکھیں گے، یا اسے بہت خوبصورت آواز میں پڑھیں گے، لیکن اس کا سمجھنا، سمجھانا، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرانا، اس کو بحیثیت
اللہ کے پیغام کے وصول کر کے اسے نافذ کرنا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور وہ جو عظیم مثال قرآن مجید میں بیان ہوئی، سورہ جمعہ میں فرمایا ان لوگوں کی مثال جن کو توریت عطا فرمائی گئی اور توریت کو سمجھنے سمجھانے، اس پر عمل کرنے، عمل کروانے، اس کو نافذ کرنے کا بوجھ ان پر ڈالا گیا، لیکن انہوں نے یہ بوجھ نہیں اٹھایا، یہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ وہ توریت والے تو کہلوائے، اہل کتاب تو کہلوائے، حضرت موسیٰ کے پیروکار تو کہلوائے، یہودی تو کہلوائے، لیکن حضرت موسیٰ کے پیروکار ہونے کی جو ان پر ذمہ داری تھی اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گدھا جس پر توریت کی بڑی بڑی جلدیں لاد دی جائیں اور لوگ کہیں توریت والا گدھا آ رہا ہے، توریت اس کی پیٹھ پر لدی ہوئی ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ توریت اس کے پاس نہیں ہے، توریت اس نے اٹھائی ہوئی ہے، توریت اس کے پاس موجود ہے، مگر وہ توریت والا گدھا ہے، اس لیے کہ توریت سمجھنا اور سمجھانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی حالت ایسی ہی ہے کہ انہیں اللہ کی کتاب دی گئی اور وہ اس کتاب میں سے ہدایت ڈھونڈنے کی بجائے اس سے گمراہی خریدتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم نے تو ہدایت کے لیے یہ پیغام بھیج دیا، اب بعض لوگ خود اسی پیغام سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے اسی سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی قرآن کی آیتیں ہیں جو مناظرے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، کچھ جزیاتی بحثوں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اعتقادات کا ایک لمبا سوانگ رچایا ہوا ہے اور ایک خود ساختہ غلط اور سیلف سٹائلڈ قسم کے مولوی صاحبان اور مشائخ کا گروپ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ایسی جناتی زبان میں گفتگو کریں گے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔ یہ علم اور ہدایت نہیں ہوتا بلکہ ڈرامے بازی ہوتی ہے، اور یہی مناظر بازی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں گولیاں چلتی ہیں، مسجدوں میں بم دھماکے ہوتے ہیں۔ مسجدوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جامع قرار دیا ہے کہ نماز جمع کرنے والی اور دلوں کو جوڑنے والی ہوتی ہے، لیکن کسی خاص مسلک کی مسجد میں غیر مسلک کا بندہ چلا جائے تو مسجدیں دھلنے لگ جاتی ہیں۔ یہ سب زوال کی علامات ہیں۔ جب علماء کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو سیلف سٹائلڈ اور برخود غلط ہوتا ہے تو ان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اپنی ہر بات کو خدا کی بات ثابت کرتے ہیں، اپنے ہر عمل کو کتاب و سنت کا تقاضا قرار دے دیتے ہیں، اپنی ہر گمراہی اور نفس پرستی کو کسی نہ کسی طرح سے کتاب و سنت کے ذریعے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 45 میں فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ اس سے بڑا کوئی مددگار نہیں، اس سے بڑا کوئی پشت پناہ نہیں، اس سے بڑا کوئی دوست، کوئی ولی نہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے اصل مقام و محل سے پھیرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ یہودی اپنی زبان کو تروڑ مروڑ کر الفاظ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، کہیں سنیے نہ سنا جائے۔ وہ حضور کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ذرا ہماری بات سنیے، ساتھ ہی چپکے سے کہہ دیتے کہ آپ سے سنا نہ جائے۔ اس طرح وہ شان رسالت میں گستاخی کے مرتکب ہوتے۔ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کہتے ہیں رائنا اپنی زبانوں کو موڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرنے کے لیے۔ یہودی اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر ایسے کلمات کہتے اور پھر دین میں یہ عیب لگاتے کہ اگر یہ شخص واقعی نبی ہوتا تو ہمارا فریب اس پر ظاہر ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو ظاہر کر دیا ان آیات کے ذریعے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے
تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وہ یہودی بن گئے، اپنے وقت میں تھے تو مسلمان، کیونکہ ہر نبی کی امت مسلمان ہوتی ہے، لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی فرقہ وارانہ عصبیتوں کی وجہ سے یہودی بن کر رہ گئے۔ یعنی عصبیت اور تعصب کا یہ حال ہے کہ اگر اللہ کا نبی کسی اور قوم میں آ جائے تو قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو یہودی بن کر رہ گئے ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، بدلتے ہیں، وہ اسی طرح کہ کتاب کے الفاظ بدل دیتے ہیں، اس کے معنی بدل دیتے ہیں۔ تیسری شکل یہ کہ اس کی عملی صورت بدل دیتے ہیں کہ عبادت ایسے کرنی تھی تو ویسے کرنے لگے، فلاں فلاں اعمال یوں کرنے چاہیے تھے لیکن بدل کر اور دوسرے طریقے سے کرنے لگے۔ یہ بھی تحریف ہے، اور تحریف کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر جو اسلام سیکھتے تھے، سنتے تھے، وہ جب باہر جا کر بیان کرتے تھے تو اس کے بالکل الٹ اور غلط بیان کرتے تھے، غلط رپورٹنگ کرتے تھے، جس سے اسلام پر حرف آتا تھا کہ یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا مذہب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے۔ تو اس طرح وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور اس کو ایک غلط طریقے سے پورٹرے کرتے تھے۔ تحریف کی ایک شکل اور بھی تھی کہ جب یہ بد نصیب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو گفتگو میں بعض ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو بظاہر تو بہت ہی ادبیت کے الفاظ ہیں، لیکن ان میں چھپا ہوا زہر ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائنا۔ رائنا کا مطلب ہے کہ ہم پر کرم فرمائے، ہماری رعایت فرمائے۔ اب بجائے اس کے کہ رائنا کہتے، وہ رائنا کہتے تھے، جس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے۔ اور پھر وہ کہتے کہ اطعنا، کہ ہم نے حضور کی اطاعت کی، لیکن جس انداز میں کہتے کہ اطعنا افینا بن جاتا، ذرا سی زبان کو لچک دے کر اطعنا کو افینا بنا دیتے، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اب قرآن اسے گستاخی کی بجائے طعن فی الدین قرار دیتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین پر طعنہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین پر حملہ کیا ہے۔ قرآن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ رائنا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور کے سامنے اطعنا کا لفظ بگاڑا، اسما غیر مسمع کہا حضور کی شخصیت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے طعنن فی الدین کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دین پر حملہ کیا ہے۔ یہ ہمارے محبوب پر حملہ نہیں ہے، یہ ہم پر حملہ ہے۔ یہ گستاخی یہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نہیں ہے، یہ گستاخی ہمارے حضور ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کی کوئی سزا نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اگر یہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دو۔ یہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آگے فرمایا کہ اگر وہ یوں کہتے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور صرف واسمع کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کان لگا کر سنو، اور رائنا کی بجائے انظرنا کہتے ہیں اور دین پر عمل کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا اور زیادہ درست بھی ہوتا۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی، اور اس لعنت کی وجہ سے وہ گستاخ ہو گئے۔ لعنت کے لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جانا۔ تعالیٰ کی رحمت پوری کائنات پر برس رہی ہے، خواہ اس میں کوئی چیز زندہ ہو یا بے جان، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے باقی رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی سے اللہ کی رحمت کو دور کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان بے حس ہو جاتا ہے، چکنا گھڑا بن جاتا ہے۔ اسے سلیقے کی بات سمجھائیں تو وہ سمجھ نہیں پاتا، بلکہ سمجھانے والوں کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے گستاخ بنے ہوئے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرما دی ہے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے آیت نمبر 47 ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا،
اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یہود کی شرارتوں پر لعنت و ملامت کے ساتھ ہی انہیں قرآن کریم پر ایمان کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها، اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یعنی چہرے اس طرح مسخ کر دیے جائیں کہ بالکل سپاٹ ہو جائیں، ان پر کوئی نشان باقی نہ رہے، اور پھر انہیں پشت کی طرف موڑ دیا جائے کہ چہرہ پیچھے اور پچھلا حصہ سامنے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر بھی اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو منہ بنا بنا کر، زبان کو لچکا لچکا کر، اسلوب کو بگاڑ بگاڑ کر، یہی منہ جو تم بنا بنا کر حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہو، ہم یہ منہ مسخ کر دیں گے۔ اللہ کا رسول ہمارا پیغام پہنچاتا ہے تو تم اس سے منہ موڑتے ہو، ہم تمہارا یہی منہ موڑ کر تمہاری گدی کی طرف کر دیں گے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یا ہم ان پر ایسی لعنت فرمائیں گے جیسی ہم نے اصحاب سبت یعنی ہفتے کے دن والوں پر برسائی تھی، کہ ان کے چہروں کو بھی ہم نے مسخ کر دیا اور بندروں والے چہرے بنا دیے۔ ہم اللہ کے غضب اور قہر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اللہ یہ بات کبھی بخشنے والا نہیں کہ اس کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے، ہاں اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اور دیکھو جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہوا اللہ پر افترا پردازی کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک بات واضح ہے جس میں کوئی شک نہیں، ایک گناہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ تو معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی سا بھی گناہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی شرک چھوڑ دے اور باقی گناہ کرتا پھرے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جسے یہ لوگ گناہ نہیں سمجھتے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 49 میں فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ یہاں یہود کے اسی فلسفے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت پاک باز اور اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ we are the chosen people of the Lord۔ سورہ المائدہ میں ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ ان کے نزدیک دوسرے تمام لوگ جینٹائلز ہیں جو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں حیوان ہیں۔ ان کو تو جس طرح چاہو لوٹ کر کھا جاؤ، جس طرح چاہو ان کو دھوکہ دو، ان کا استحصال کرو، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کو اگر پاکیزگی نہیں ملتی تو اس کا سبب ان کے اپنے کرتوت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ فتیل دراصل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کے اندر گٹھلی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں جو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھیں، ظاہر ہے کہ وہیں سے کسی چیز کے چھوٹا ہونے کے لیے مثال پیش کی جا سکتی تھی، تو یہاں اس لیے اس کی مثال دی گئی کہ اللہ ان پر اتنا سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ آیت نمبر 50 اس رکوع کی آخری آیت، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وکفا بہ اثما مبینا، اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا، یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کو عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑی ہے۔ اس کا قانون تو یہ ہے کہ پاکی اور نجات کا دار و مدار
ایمان اور عمل پر ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیت کی گروہ بندی پر ہے، اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔